ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آفس کی میز پر بڑی کمپیوٹر اسکرین روشن تھی۔ وہ بڑے انہماک سے کوئی میل پڑھ رہا تھا جبھی بغیر اجازت کے دستک دیے بنا شہیر اندر آیا۔ ہیلو۔ وہ چٹتی سی نظر اس پر ڈال کر اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس کے اشارے سے پہلے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ یار بند کرو اس کمپیوٹر کو۔ شہیر نے اسے پوری طرح کمپیوٹر میں محو دیکھا تو خوف سے کہا، اور اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر رخ اس کی طرف کیا۔ دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ غالباً اس نے پوری میل پڑھ لی تھی۔ سناؤ، بڑے دنوں کے بعد درشن کروا رہے ہو؟ اس نے ایک سگریٹ نکال کر جلایا اور باقی پیکٹ اور لائٹر شہیر کی طرف دھکیل دیا۔ یار کیا کروں، بال بچوں والا آدمی ہوں، گھر کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، تمہاری طرح عیاشیاں تو نہیں کر سکتا نا۔ بندہ ناچیز کی عیاشیوں کے دن بھی اب قلیل لگتے ہیں، اس نے کش لگا کر کرسی کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ یار میری ماں کو میری آزادی ہضم نہیں ہوتی، وہ میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ شہید نے ایشٹرے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ آر یو شور؟ وہ اس کی زومانی بات کا مطلب فوری سمجھ گیا۔ اچھا، اور تمہاری پارسا کا کیا ہوگا؟ اس نے ہنستے ہوئے زیر لب دہرایا۔ یار کہاں کی پارسا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اسے اپنا یہ نام دوسروں کو بتاتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی۔ بھلا کسی طوائف کو یہ نام زیب دیتا ہے؟ وہ مسلسل خبیث سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ شہیر بھی اس کی کیفیت سے محظوظ ہو کر سر دھن رہا تھا، لیکن اس کا تجسس برقرار تھا۔ تبھی اس نے آنکھوں کے اشارے سے دوبارہ پوچھا، کئی دنوں سے میرا تو اس طرف چکر ہی نہیں لگا۔ رات کے آفس سے فارغ ہوتا ہوں، پھر سیدھا ہی گھر جاتا ہوں۔ تو بتا، تیری میٹنگ سیٹ کرا دوں؟ اس نے کہا لگا کر شہیر کو چھیڑا۔ او بھائی معاف کرو، مجھے میری بیگم کل ہی طلاق نہ دے دے۔ دونوں نے جواباً شرارت سے کہا، اور پھر ایک کہکا بلند ہوا۔ وہ دونوں کافی پرانے دوست تھے، ان میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ ایک دوسرے کے ہمراز بھی تھے۔ ایک دفعہ سڑک کے کنارے کھڑی ایک لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی گاڑی روکی تھی۔ وہ دونوں اس کی جرأت پر حیران رہ گئے، لیکن دونوں ہی حسن پرست تھے، سو حسن کو قریب سے دیکھنے کا اشتیاق ان کے دل میں بڑھ گیا تھا۔ ویسے بھی اس نے لفٹ خود مانگی تھی تو انکار کیسا؟ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان ہو گئی۔ تبھی انہیں وہ اپنے لباس اور انداز سے عام لڑکیوں سے مختلف لگی، اور پھر اس نے بھی بلا جھجک اپنا تعارف کروا دیا۔ پھر ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہو گئے، اور یوں ان دونوں نے طوائف کا کوٹھا بھی دیکھ لیا۔ لیکن شہیر کیونکہ شادی شدہ تھا، بیوی کی کڑی نظر بھی تھی، سو وہ ناچ گانا دیکھنے کے چکر میں اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مگر آلیان اس لڑکی کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گیا تھا، اور اب شاید اس کا جی بھر گیا تھا جو اس نے پلٹ کر پارسا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ویسے بھی پارسا جیسی لڑکیوں کو وہ صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ کئی دن بعد کی بات ہے، اس کے فون پر مسلسل حدیقہ کالنگ جگمگ کر رہا تھا۔ وہ بار بار کال کاٹ رہا تھا۔ وہ بہت ضروری فیکس کر رہا تھا، لیکن کال بھی مسلسل آ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے کال پک کی۔ آلیان، آپ جلدی سے گھر آ جائیں، پارسا اسکول سے گھر نہیں آئی۔ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ چھٹی تک وہ باقی بچوں کے ساتھ ہی گیٹ تک آئی تھی، پھر کہاں گئی کسی کو نہیں پتا۔ یہ سن کر آلیان کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ 3 دن ہو گئے، مگر پارسا کا کہیں کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ حدیقہ تو رو رو کر نیم پاگل ہو گئی۔ وہ تو اپنی گڑیا کے بغیر ایک سیکنڈ نہ رہتی تھی، اور اب 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ کہاں تھی، کس کے پاس تھی، کوئی علم نہیں تھا۔ پولیس بھی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پہلی اولاد کے لیے حدیقہ کے دل میں بیٹی کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کی خواہش پوری بھی کر دی تھی، اور پھر وہ تھی بھی تو اتنی ہی پیاری۔ وہ سچ مچ کسی گڑیا سے کم نہیں لگتی تھی۔ خیر، وقت اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ زندگی کے کافی سال بیت گئے تھے، زندگی معمول پر آئی تھی، مگر حدیقہ کے کرب میں آج بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ پل پل اپنی بچی کو یاد کرتی، اس کا زخم ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ آلیان بھی اپنی زندگی سے بہت تنگ ہو گیا تھا۔ آفس کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر اسے حدیقہ کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی،
جو اب ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھار اسے دفتر سے کسی دوسرے شہر جانا پڑتا، تب تو اور بھی مشکل ہو جاتی۔ حدیقہ کے پاس کسی رشتہ دار خاتون کو بلانا پڑتا۔ زندگی کے اس سفر میں وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ ایک دن اس کے ایک ملازم نے اسے بتایا کہ کل اسے کراچی جانا ہوگا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بے دلی کے ساتھ اپنی بزنس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے اپنے ریسٹ ہاؤس سے نکلا۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا، تبھی اسے ہاسپٹل سے کال آ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اسے یوں اچانک ہاسپٹل سے کال آ جائے گی۔ یہاں پر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی اور وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے پہچان گیا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ پارسا کو اس کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس کا ذہن لڑکھڑا رہا تھا۔ جی آلیان بابو، میں پارسا ہوں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ لیکن اسے کیوں کر اس سے کوئی سروکار ہوتا؟ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ اس شہر میں کب، کیوں اور کیسے آئی۔ آلیان صاحب، اگر زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ آلیان نے نہ جانے اس بات کا کیا مطلب لیا تھا۔ بنا جواب دیے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ ایک امانت لوٹانی تھی آپ کو۔ بڑے عرصے سے سنبھال رہی ہوں، مگر اب اتنی ہمت نہیں رہی۔ اس نے پیچھے سے آواز دی تو اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ پارسا جانتی تھی کہ آلیان یوں ہی اس سے ملنے نہیں آئے گا، سو اس نے اسے ہسپتال سے کال کروائی تھی۔ خود بھی اسے یہیں سے لینے آئی تھی۔ وہ اس کی زومانی بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج اسے نہ جانے کیوں ملنے بلا رہی تھی۔ خیر وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ کوئی ضروری بات ہے۔ بیگ سے چابی نکال کر سو وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ بیگ سے چابی نکال کر فلائٹ کا دروازہ کھول کر وہ اسے اندر لے آئی۔ یہ انتہائی صاف ستھرا اور نفاست سے سجا ایک گھر تھا۔ یہاں پر نہ ہی کوئی گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، نہ ہی گھنگرو نظر آ رہے تھے۔ ایک نارمل زندگی گزارنے والے مکینوں کا گھر لگ رہا تھا۔ ایک کمرے میں لا کر اس نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ نظر سامنے دیوار پر فریم میں جڑی تصویر پر جا ٹکی۔ پارسا اور پارسا، وہ بجلی کی تیزی سے دیوار کے قریب آیا۔ پارسا میری بچی، وہ نیم پاگل لگ رہا تھا۔ میری بچی تمہارے ساتھ فوٹو میں کیسے؟ بتاؤ پارسا، میری پارسا کہاں ہے؟ اس نے اس کے کاندھے جھنجھوڑے تو وہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بننے لگی۔ ہاں یہ میری بیٹی ہے، بچپن میں ہم سے کھو گئی تھی۔ بتاؤ تمہیں کیسے ملی؟ وہ پاگلوں کی طرح کبھی تصویر کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کی طرف۔ بہت سالوں پہلے غالباً جب یہ محض 5 سال کی ہوگی، اغوا کاروں نے یہ بچی خانم کے آگے فروخت کی تھی۔ آلیان کے سن ہوتے چہرے کو اس نے نظر بھر کر دیکھا۔ کیا میری پارسا تم لوگوں کے پاس؟ وہ بے ہوش ہونے کو تھا۔ یہ لو پانی پیو، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے پانی کا گلاس نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بتایا تو ہے کہ خانم کے پاس فروخت کیا تھا کسی نے، اور پھر کہاں جانا تھا اس نے؟ پارسا نے سختی سے اس کی بات کاٹ کر اپنے آگے اس کے جڑے ہاتھوں کو بری طرح جھٹکا۔ یہ لمحے آلیان پر اس قدر گراں تھے کہ وہ آسانی سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے کہتا اس کے کاندھے جھنجھوڑنے لگا۔ میں کیا کرتی؟ میرے پاس میں کیا تھا؟ اس نے پھر اسے جھٹک دیا۔ تم کسی نہ کسی طرح مجھ سے رابطہ کرتی، اس کے اسکول کے ایڈریس پر چھوڑ دیتی۔ تم یہ سب کر سکتی تھی، مگر تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا نا۔ تم چاہتی تو میری بیٹی کو اس دلدل سے نکال سکتی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ کبھی صوفے پر گرتا تو کبھی وہ اس کی طرف ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، نکال تو تم بھی مجھے سکتے تھے اس دلدل سے، مگر تم نے مجھے نہیں نکالا۔ یاد کرو وہ دن جب میں پہلی بار تم 2 لڑکوں کو اپنے کوٹھے پر لائی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی ساری کہانی سنائی تھی کہ کس طرح مجھے کسی نے اغوا کیا، خانم کے ہاتھوں بیچ دیا۔ خانم مجھے اپنے بڑھاپے کے لیے پالتی رہی، لیکن جب میں بڑی ہوئی میں نے خانم کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھے گناہوں کی اس دلدل میں مت جھونکے۔ نہ جانے اس عورت کو کیوں مجھ پر رحم آ گیا، وہ میری حفاظت کرنے لگی۔ وہ ہر مرد سے میری شادی کی بات کرتی، مگر کوئی بھی کوٹھے سے لڑکی بہانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہر روز کوشش کرتی، مگر روز ناکام ہوتی۔ خریدار دام تیز کرنے لگتے اور کچھ اسے دھمکانے بھی لگے۔ وہ بے بس ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے مجبور کیا
کہ جا کر ایک کوشش تو کر لے۔ کوٹھوں میں آنے والے مرد تو صاف جواب دے جاتے تھے کہ باہر کی دنیا سے کوئی مسیحا ڈھونڈنے نکلی تھی جو مجھے اس دلدل سے نکالے۔ یاد کرو میں نے تمہیں کوٹھے پر لا کر کیا کہا تھا، اور تم نے کیا کہا تھا کہ دل بہلانے والی اور گھر چلانے والی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم کوٹھے والیوں کو ایسی باتوں سے کیا تعلق، اور ہاں یہ دوپٹے لینے کا تکلف مت کیا کرو، تم کوٹھے والیاں کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہو۔ اپنی ہی آواز سنائی تھی اسے۔ وہ بے کل ہو کر اٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ میرے دل میں ایک آس تھی، امید تھی آلیان، مجھے ہر روز بکنا پڑا، کبھی تمہارے آگے، کبھی تمہارے جیسے نام نہاد عزت داروں کے آگے۔ پارسا کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک سیلاب تھا، ایک ایک آنسو چیخ چیخ کر اس کے اندر کا کرب بتا رہا تھا۔ آلیان پر تو آج ایک قیامت ٹوٹی تھی، پر نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا جو ابھی تک اپنے حواسوں میں قائم تھا۔ کلی، پارسا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کسی کو آواز دی تو ایک خوبصورت نازک ڈول سی لڑکی اندر آئی۔ آلیان کو تو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ پارسا، وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، مگر پارسا نے سر ہلا کر تصدیق کر دی کہ وہ اس کی بیٹی ہی ہے۔ میں چاہتی تو اس لڑکی کو تمہارے لیے مثال عبرت بناتی، مگر میں نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی، اسے گناہوں کی دلدل میں گھرنے نہیں دیا، بلکہ اسے اس دلدل سے نکال کر خود یہاں آ گئی۔ تمہاری بیٹی کو میں نے پارسا ہی رکھا ہے۔ میں تو پارسا نہ رہ سکی، مگر چلو اس سکون کے ساتھ مروں گی کہ میں نے کسی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت تو کی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں پارسا تم سے معافی مانگنے کے لیے، اور جو نیکی تم نے کی ہے نہ میں اس کا بدلہ چکانے کے قابل ہوں۔ کلی کو خود سے الگ کر کے وہ پارسا کے قدموں میں گر گیا۔ اگر تم اعلیٰ کردار کے مرد مجبور عورتوں کا فائدہ نہ اٹھاؤ بلکہ انہیں عزت دو نا، تو معاشرے سے یہ جرائم کچھ حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے مرد اپنے اندر کی قباحتوں کو تم عورتوں کے چہروں پر کل دیتے ہیں، خود بریوں سے ماں ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک ذات احتساب کرنے والی بھی ہے۔ مجھے معاف کر دو پارسا، بلکہ تم ہمارے ساتھ ہی چلو۔ نہیں آلیان، میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ کس رشتے اور تعلق سے؟ ویسے بھی میری جیسے عورتیں تمہارے گھروں میں کہاں جچتی ہیں؟ تم اس کی ماں بن کر چلو۔ ہاں پارسا، تم نے اسے ساری زندگی بیٹی بنا کر رکھا ہے، تم اس کی ماں بن کر چلو۔ اس کی اصل ماں تم ہی ہو جس نے اسے تربیت دی ہے۔ میں تمہیں جائز حق سے لے کر جاؤں گا، تم سے نکاح کروں گا، اگر تم مجھ جیسے غلیظ اور ناپاک انسان کو قبول کرو۔ اور ہاں سنو، تم تو پارسا ہو، تمہیں تو ہم جیسے درندوں نے رول ڈالا، مگر میں تمہیں شرعی حق دوں گا۔ پارسا کی آنکھوں میں سیلاب امٹ آیا، اس نے بازو وا کیے اور کلی دوڑ کر ان میں جا سمائی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔